برصغیر پاک و ہند کے انواع و اقسام کے کھانے اپنی خوشبو اور ذائقے کے باعث دنیا بھر میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتے ہیں۔ ان کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ ان کھانوں نے کئی حکمرانوں کا عروج و زوال دیکھا ہے۔ حال ہی میں ہندوستانی کھانوں کی ایک کتاب منظر عام پر آئی ہے، جس میں ہندوستانی بادشاہوں کے مرغوب کھانوں کی تفصیلات درج ہیں۔ آج ہم جو پکوان بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ان تک ہماری رسائی بھی آسان ہے، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کبھی صرف شاہی دسترخوان کی زینت ہوا کرتے تھے۔ کئی پکوان صدیوں کا سفر طے کر کے ہم تک پہنچے ہیں، اور ان کی تاریخ دراصل کئی سلطنتوں کے عروج و زوال کی کہانی بھی ہے۔ اس اعتبار سے کھانے پکانے کی تراکیب کی ایک کتاب کسی خطے کی تاریخ سے متعلق کتنا اہم حوالہ ہو سکتی ہے۔ 500 سال قبل مرتب ہونے والی کھانا پکانے کی تراکیب کی کتاب نعمت نامہ سے اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کو ہندوستان میں پکوانوں کی تاریخ کے اہم ماخذ اور اس فن کی قدیم ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ برطانوی مصنف کولن ٹیلرسن کے مطابق ہندوستانی بادشاہ غیاث الدین نے اپنے ذوق اور پرتعیش طرز زندگی کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے نعمت نامہ کے نام سے ایک کتاب مرتب کرائی تھی۔ یاد رہے کہ سن 1398 میں تیمور لنگ کے حملوں کے بعد دہلی سلطنت بکھر گئی تھی، کئی خطوں میں خود مختار ریاستیں بن رہی تھیں۔ سن 1401 میں دہلی سلطنت کے مقرر کردہ گورنر دلاور خان نے بھارت کی موجودہ ریاست مدھیہ پردیش اور راجستھان کے علاقوں پر مشتمل صوبہ مالوا کو خود مختار سلطنت بنانے کا اعلان کیا، اور بعد میں اس کا دارالحکومت مانڈو کو بنایا۔ ان کے پوتے غیاث الدین نے سن 1469 میں ان کی گدی سنبھالی اور 30 سال تک مالوا کے حکمران رہے۔ غیاث الدین شاہی عیش و عشرت کے دلدادہ تھے۔ انہوں نے اپنے محل میں موسیقاروں، ماہر کھانا پکانے والوں اور مصوروں کو جمع کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ محل میں سینکڑوں خواتین تھیں جنہیں کھانا پکانے کی تربیت دی جاتی تھی۔ غیاث الدین نے اپنی حفاظت کے لیے 500 حبشی کنیزوں پر مشتمل ایک خصوصی دستہ بھی بنایا تھا۔ اس دور کی تاریخ کے مطابق غیاث الدین کی انہی سرگرمیوں اور اہتمام کی وجہ سے مانڈو کو شادی آباد یعنی خوشیوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ برطانوی مصنف کولن ٹیلرسن نے اپنی کتاب فیسٹ اینڈ فاسٹ اے ہسٹری آف فوڈ ان انڈیا میں لکھا ہے کہ اپنے ذوق اور پرتعیش طرز زندگی کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے غیاث شاہ نے نعمت نامہ کے نام سے ایک کتاب 1495 سے 1505 تک مرتب کرائی تھی۔ اس کتاب میں کھانے پینے کی مختلف اشیاء کی سینکڑوں تراکیب جمع کی گئی۔ یہ کتاب اس اعتبار سے بھی منفرد ہے کہ اس میں کھانے کی تراکیب کے ساتھ ساتھ مختلف کھانوں کی تیاری کے مراحل کی ہاتھ سے بنائی گئی تصاویر بھی شامل ہیں۔ ان تصاویر میں غیاث شاہ کو کھانے کی تیاری کے عمل کی نگرانی کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ نعمت نامہ کئی اعتبار سے ایک دلچسپ کتاب ہے۔ اس کے آغاز میں سلطنت کا بادشاہ ایک دوسرے بادشاہ سے مخاطب ہے، لیکن دوسرا بادشاہ کون ہے؟ ٹیلر کولن کی کتاب کے مطابق ایک اقتباس میں اس سوال کا جواب ملتا ہے۔ کتاب کے آغاز میں غیاث شاہ لکھواتے ہیں کہ اے لال بیگوں کے بادشاہ، برائے مہربانی یہ پکوانوں کی دنیا کے لیے کھانے کی تراکیب، کھانے، مٹھائیوں، مچھلیوں اور عرق گلاب سے عطریات کی تیاری کی تراکیب کا میرا تحفہ ہے، اسے کھائیے گا نہیں۔ کتاب میں شامل تراکیب پر جگہ جگہ اس طرح نشاندہی کی گئی ہے کہ بہت لذیذ ہے اور یہ غیاث شاہ کی پسندیدہ ہے۔ اس میں جمع کی گئی کھانے کی تراکیب کسی خاص ترتیب میں نہیں ہے اور نہ ہی ہر ڈش کی پوری ترکیب بتائی گئی ہے، بلکہ زیادہ تر صرف کسی پکوان میں استعمال ہونے والے اجزاء درج کیے گئے ہیں۔ کتاب میں کھانے پکانے کے ساتھ ساتھ مختلف خوشبوؤں، چٹنیوں، ادویات اور جسمانی توانائی بڑھانے والے کشتے تیار کرنے کی تراکیب بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ نعمت نامہ میں کھانے کی تراکیب درج کرنے سے قبل بعض کھانوں اور بعض اشیاء کو ایک ساتھ کھانے کے نقصانات بھی بیان کیے گئے ہیں، جس میں دودھ کے ساتھ مچھلی کھانے، مولی، مونگ کی دال، پتوں والی سبزیاں، ترش پھل، نمک اور گوشت وغیرہ کے نقصانات بھی لکھے گئے ہیں۔ اس کتاب کی انفرادیت کے ساتھ اس کی تاریخی اہمیت پر تبصرہ کرنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ اس میں شامل کھانوں کی تراکیب سے کئی دلچسپ حقائق کا علم بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 500 سال پہلے بھی سموسا اور بیسن سے تیار ہونے والی کھنڈوی جیسی اشیاء بھی اتنی ہی مقبول تھی۔ اس کے علاوہ مانڈو کے دربار میں دال، کڑی، رائتا اور لسی بھی پسند کی جاتی تھی۔ کولن ٹیلرسن نے ہندوستانی کھانے پر اپنی کتاب میں نعمت نامہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ کتاب میں شامل معلومات سے اندازہ ہوتا ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں میں ہندوستان کے کھانوں میں کس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں۔ مثال کے طور پر نعمت نامہ میں نان پوری اور چپاتی کا تذکرہ تو ملتا ہے، لیکن اس میں پراٹھوں کا ذکر نہیں۔ کولن ٹیلر نے نعمت نامہ میں پراٹھوں کا تذکرہ نہ ہونے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ بات کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کتاب میں چاول سے تیار ہونے والی درجنوں ڈشز کا تذکرہ ہے اور ان میں کھچڑی تک شامل ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس میں پلاؤ کا ذکر نہیں۔ اس کے علاوہ نعمت نامہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج مقبول ہونے والی کون کون سی ڈشز ایران اور وسطی ایشیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں شوربہ، سیخ کباب، یخنی اور بریانی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ کھانے کی ڈشز کے ساتھ ساتھ نعمت نامہ میں مشروبات کی تراکیب بھی شامل ہیں اور اس میں شربت اور لسی کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ سفر، جنگی مہم اور بیماری کے دوران پیش آنے والے مسائل کے لیے طبی ٹوٹکے بھی اس کتاب کا حصہ ہیں۔ بادشاہ کے پسندیدہ پکوانوں کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے لیے دلیا وغیرہ جیسے کچھ غریبی کھانے بھی اس کتاب میں شامل ہیں۔ بادشاہ جب روزانہ پرتعیش کھانے کھا کر اکتا جاتے تھے تو منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے انہیں غریبوں کا کھانا پیش کیا جاتا تھا۔
غریبی کھانوں کے عنوان سے جو ڈشز اس فہرست میں شامل ہیں وہ بظاہر بہت سادہ اور بے ذائقہ محسوس ہوتی ہیں، لیکن ان کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بھلے ہی غریبی کا نام دیا گیا ہو، لیکن انہیں بادشاہ کے شایان شان رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اس فہرست میں ایک سادہ سے سموسے کی ترکیب دی گئی ہے جس میں ہرن کا گوشت استعمال کیا جاتا تھا۔ پکوانوں، مشروبات اور دیگر باتوں کے تذکرے کے بعد کتاب کے آخر میں پھر لال بیگ بادشاہ سے اپیل کی گئی ہے۔ یہ ایک راز لگتا ہے کہ آخر کتاب کے شروع اور آخر میں یہ اپیل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ نعمت نامہ کے قدیم قلمی نسخے پر تحقیق کرنے والی اسکالر نورا ایم ٹٹلی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ 16ویں صدی تک ہندوستان میں سمجھا جاتا تھا کہ لال بیگ ان کاغذوں یا مسودوں کو نقصان نہیں پہنچاتے جن پر ان کے بادشاہ کا نام لکھا گیا ہو۔ یاد رہے کہ سن 1500 میں غیاث شاہ کے بعد ان کے بیٹے ناصر الدین نے اقتدار سنبھالا۔ 1562 میں مغل بادشاہ اکبر نے مالوا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ اس کے بعد نعمت نامہ کا مسودہ مغلوں کے کتب خانے میں شامل ہو گیا ہوگا، لیکن اس حوالے سے یقینی معلومات دستیاب نہیں۔ برٹش لائبریری میں موجودہ نعمت نامہ کے نسخے کے بارے میں غالب امکان یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ سن 1799 میں انگریزوں نے سلطان ٹیپو کی لائبریری سے حاصل کیا ہوگا۔ سن 1959 میں نعمت نامہ کا نسخہ ایک بار پھر دریافت ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔